150ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب علاؤالدین اسکندریہ چلا گیا اور جنتلم بزازہ کنیز یاسمین کے عشق میں جلتے جلتے مر گیا اور یاسمین کے ہاں ایک چاند کی طرح خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اور جب کنیزوں نے پوچھا کہ وہ اس کا کیا نام رکھے گی تو اس نے جواب دیا کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ خود اس کا نام رکھتا، لیکن اب اور کوئی چارہ نہیں، خیر اب میں اس کا نام اسلان رکھتی ہوں۔ اس کے بعد 2 سال تک اس نے اسے متواتر دودھ پلا کر چھڑا دیا، گود سے اتر کر گھٹنوں اور پھر پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں تو باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور وہ کھیلتے کھیلتے زینے پر چڑھ گیا۔ وہاں بالا خانے کے کمرے میں امیر خالد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے دیکھ دیکھ کر خدا کی پاکی بیان کرنے لگا کہ کیا خوب ہے وہ ذات جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی۔ لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اسے علاؤالدین ابو شامات کے بے حد مشابہ پایا۔ ادھر اس کی ماں اسے ڈھونڈنے لگی، نیچے دکھائی نہ دیا تو اوپر چڑھ گئی، دیکھا کہ اس کا بیٹا امیر خالد کی گود میں کھیل رہا ہے۔ خدا نے اس کی محبت امیر خالد کے دل میں ڈال دی تھی۔ لڑکا اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑ کر جانا چاہتا تھا کہ امیر خالد نے اسے روک لیا اور ماں سے کہا کہ اے کنیز یہاں آ۔ جب وہ آئی تو امیر نے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا اور میرا لخت جگر ہے۔ امیر نے دریافت کیا کہ اس کا باپ کون ہے؟ وہ بولی کہ اس کا باپ علاؤالدین ابو شامات ہے، مگر یہ اب تیرا بیٹا ہے۔ امیر بولا کہ علاؤالدین ایک خائن تھا۔ کنیز نے کہا کہ وہ خیانت سے بری ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص امین بھی ہو اور خائن بھی ہو۔ امیر نے کہا کہ اچھا، جب یہ لڑکا ہوشیار ہوگا اور پوچھے گا کہ میرا باپ کون ہے تو کہیو کہ تو امیر خالد کا بیٹا ہے جو بغداد کا والی اور کوتوال ہے۔ امیر خالد والی نے اس کا ختنہ کرایا، اس کی تربیت کا بخوبی انتظام کیا، ایک خوشنویس فقیہ کو اس کی تعلیم کے لیے رکھا جس نے اسے خوشنویسی اور قرات سکھائی، اور اس نے قرآن 2 بار پڑھ کر ختم کیا۔ وہ ہمیشہ امیر خالد کو اے میرے والد کہہ کر پکارتا تھا۔ والی میدان کو درست کر کے گھوڑے جمع کرتا اور لڑکے کو لڑائی کا فن، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے کرتب سکھاتا، یہاں تک کہ وہ شاہ سواری اور سپاہ گری میں ماہر ہو گیا اور اس کی عمر 14 سال ہو گئی۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ اسلان اور احمد کماکم پہرے داروں کے چودھری کا ساتھ ہو گیا اور دونوں دوست بن گئے، اور اتنے گہرے دوست ہو گئے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے اور خوب باتیں کرتے۔ ایک روز جب وہ میخانے گئے، وہاں احمد کماکم نے وہ ہیرے کی قندیل نکالی جو اس نے خلیفہ کے سامان کے ساتھ چرائی تھی، اور اسے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں شراب پینی شروع کر دی، یہاں تک کہ بد مست ہو گیا۔ جب اسلان نے وہ قندیل دیکھی تو اس سے کہا کہ اے چودھری، یہ قندیل مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا کہ اسے میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اسلان نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ قندیل جس کے پاس جاتی ہے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اسلان نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قندیل جس کے پاس جاتی ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، اور بھلا کس کی جان گئی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص جو 60 سرداروں کا سپہ سالار تھا، اس کا نام علاؤالدین ابو شامات تھا، وہ اسی قندیل کی وجہ سے مارا گیا۔ لڑکے نے کہا کہ وہ کیا قصہ ہے اور وہ کس طرح مارا گیا؟ احمد کماکم بولا، تیرا ایک بھائی جنتلم بزازہ تھا، جب وہ 20 برس کا ہوا اور شادی کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے ایک کنیز خرید کے لا دے، اور پھر اس نے ساری داستان اول سے آخر تک کہہ سنائی۔ اسلان نے اپنے دل میں کہا کہ ہو نہ ہو وہ کنیز میری ماں یاسمین ہے،
اور علاؤالدین ابو شامات ہی میرا باپ ہے۔ اب وہ غمگین ہو کر اس کے پاس سے روانہ ہوا اور گھر کی راہ لی۔ خدا کی قدرت، راستے میں احمد دلف سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جو ہی احمد دلف کی نظر اس پر پڑی، وہ کہنے لگا کہ پاک ہے وہ ذات جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ حسن شومان نے پوچھا کہ تو کس چیز پر تعجب کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس لڑکے اصلان کی صورت پر، کیونکہ یہ علاؤالدین ابو شامات سے بے حد مشابہ ہے۔ ساتھ ہی احمد دلف نے پکارا کہ یا اصلان، اور اصلان نے جواب دیا کہ اے میرے آقا احمد، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کہ تیری ماں کا کیا نام ہے؟ اصلان نے کہا کہ اسے کنیز یاسمین کہتے ہیں۔ احمد دلف نے کہا کہ اے اصلان، خوش ہو کہ تیرا باپ سوائے علاؤالدین ابو شامات کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھ کہ تیرا باپ کون ہے۔ اب وہ احمد دلف کے پاس سے رخصت ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں جان، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تیرا باپ امیر خالد ہے۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بجز علاؤالدین ابو شامات کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کی ماں رونے لگی اور اس سے کہا کہ بیٹا، یہ تجھ سے کس نے کہا؟ لڑکے نے کہا کہ سردار احمد دلف نے۔ اس پر ماں نے اسے سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ بیٹا، سچ ظاہر ہو گیا اور باطل پوشیدہ ہو گیا۔ تیرا باپ واقعی علاؤالدین ہے، مگر تیری تربیت محض امیر خالد کے ہاتھ سے ہوئی۔ اس نے تجھے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے۔ اے بیٹا، اگر تیری ملاقات احمد دلف سے ہو تو اس سے کہیو کہ اے سردار، خدا کے واسطے میرے باپ علاؤالدین کا بدلہ اس کے قاتل سے لے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور سردار احمد دلف کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ سردار نے پوچھا کہ اے اصلان، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تحقیق کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ میرا باپ علاؤالدین ابو شامات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کا بدلہ اس کے قاتل سے لے۔ جب احمد دلف نے اس کی بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرے باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔